بعض مواقع پر جلد بازی میں رد عمل ظاہر مت کیجیے، دوسروں پر حکم لگانے میں جلدی سے کام مت لیجیے۔ محض بدگمانی کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، بول چال ختم کرتے ہیں، ملنا جلنا کم کرتے ہیں، رشتے ختم کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ آئیے چلتے ہیں ایک بہت زبردست کہانی کی طرف۔ کہانی کا عنوان ہے گونگی بہری ماں، لیکن ماں تو پھر بھی ماں ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو زندہ و تندرست رکھے، اور جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں تو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک معلمہ کہتی ہے کہ میں نے طالبات کی ایک ٹیم کو سال کے آخر میں ایک پروگرام میں ان کی ماؤں کے سامنے ایک نظم پیش کرنے کے لیے ٹرین کیا۔ تیاری اور ریہرسل کے مختلف مراحل کے بعد بالآخر پروگرام کا دن آ گیا۔ نظم شروع ہوئی، مگر ان کی اس خوبصورت کارکردگی پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک بچی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھ رہی تھی اچانک اپنے ہاتھ، جسم اور انگلیوں کو حرکت دینے لگی اور اپنا منہ کسی کارٹون کے کریکٹر کی طرح بنانے لگی۔ اس کی ان عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے دوسری تمام بچیاں پریشان ہو گئیں۔ معلمہ کہتی ہیں، میرا جی چاہا کہ میں جا کر اس بچی کو ڈانٹ پلاؤں اور اسے تنبیہ کروں کہ وہ ڈسپلن اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ مجھے اس پر اتنا سخت غصہ آیا کہ قریب تھا میں اسے سختی کے ساتھ ان بچیوں سے کھینچ کر الگ کر دوں، لیکن جوں میں اس کے قریب جاتی وہ پارے کی طرح جھٹک کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ اس کی یہ حرکتیں بڑھتی گئیں اور وہ سارے لوگوں کی نظر کا مرکز بن گئی۔ وہاں موجود تمام خواتین اس کی ان حرکتوں پر زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ میری نظر پرنسپل پر پڑی، جن کی پیشانی مارے شرمندگی کے پسینے سے شرابور تھی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور مجھ سے کہنے لگی، اس بدتمیز اور بیہودہ لڑکی کو اسکول سے نکالنا ضروری ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات کی تائید کی، لیکن ایک چیز نے ہم سب کی نظروں کو متوجہ کیا کہ اس پورے وقفے میں اس بچی کی ماں کھڑی ہو کر اپنی بچی کی ان حرکتوں پر تالی بجاتی رہی، گویا وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ وہ اپنا یہ فضول کام جاری رکھے۔ جیسے ہی نظم ختم ہوئی میں جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور اس لڑکی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بولی، تم نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھنے کے بجائے یہ عجیب عجیب حرکتیں کیوں کی؟ وہ بولی، اس لیے کہ پروگرام میں میری ماں بھی موجود تھی۔ مجھے اس کے اس ڈھٹائی بھرے جواب پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن مجھے اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس نے آگے یہ کہا، میری ماں بول اور سن نہیں سکتی۔ میں نے گونگے لوگوں کی زبان میں اس نظم کا ترجمہ اپنی ماں کے لیے پیش کیا تاکہ دیگر تمام بچیوں کی ماؤں کی طرح میری ماں بھی اپنی بیٹی کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کر سکے۔ جیسے ہی اس نے یہ وضاحت کی وہ دوڑ کر اپنی ماں کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ جب وہاں موجود سارے لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو سارا حال سسکیوں سے گونج اٹھا۔ واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پرنسپل نے اس لڑکی کو اسکول سے نکالنے کے بجائے اسے انعام سے نوازا اور اسے مثالی طالبہ کا خطاب دیا۔ وہ لڑکی جب وہاں سے نکلی تو سر اٹھا کر خوشی سے اچھلتے ہوئے جا رہی تھی۔ بعض مواقع پر جلد بازی میں رد عمل ظاہر مت کیجیے، دوسروں پر حکم لگانے میں جلدی سے کام مت لیجیے۔ محض بدگمانی کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، بول چال ختم کرتے ہیں، ملنا جلنا کم کرتے ہیں، رشتے ختم کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ ختم شد۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہیں۔ مزید اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔